الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان، اور طلاق دو بار ہے۔ فإمساکن، اور اس کے بعد روک کے رکھنا ہے بیوی کو بمعروف قاعدے کے مطابق، طریقے کے مطابق، او تسریحن، یا انہیں چھوڑ دینا ہے بے احسان، نیکی کے ساتھ۔ ولا یحل لکم، اور یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے ان تاخذوا، کہ تم واپس لو مما، وہ چیز آتیتموہن، جو تم اپنی بیویوں کو دے چکے ہو، شیئن، کچھ بھی اس میں سے، اللہ، مگر یہ کہیں یخافا، وہ دونوں اس بات سے ڈریں کہ اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کے حکم کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ تو فإن خفتم، اور اگر تمہیں اس بات پہ ڈر ہو اللہ یقیما حدود اللہ، کہ تم اللہ کے حقوق کو، جو فرائض اس نے ذمے لگائے ہیں، وہ پورے نہیں کر سکو گے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، فی مفتدت بہ، عورت معاوضے میں جو کچھ دے دے اور اپنی جان شوہر سے چھڑائے۔ تلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کے قوانین ہیں جو اس نے متعین کیے ہیں۔ فلا تعتدوها، اور دیکھو ان کو عبور کرنے کی اور اس میں زیادتی کی ہرگز کوئی کوشش نہ کرنا۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کے باندھے ہوئے قوانین ان میں زیادتی اور اضافے کی کوشش کرتا ہے، فاولئک، سو ایسے لوگ ہیں، ہم الظالمون، جو کہ ظالم ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں تذکرہ چل رہا تھا شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات کا، اور پھر اللہ تعالی نے ایک چیز بیان کی کہ تم میں سے جو کوئی بھی اپنی بیوی سے ایلا کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ عدت گزارے گی اپنی بیوی اس کی 4 اشہر 4 مہینے تک، اور 4 مہینے کے بعد پھر ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اسے طلاق پڑ جائے، اور طلاق بھی طلاق بائن پڑے، اور طلاق بائن اور طلاق رجعی، کل اس کا فرق آپ سے عرض کیا تھا کہ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی طلاق جس کے بعد رجوع کیا جا سکے، جس کے بعد دوبارہ تعلق کو قائم کیا جا سکے، اور طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ ایسی طلاق جو نکاح کو توڑ دے اور اب وہ الگ الگ ہو جائیں اور شوہر کو رجوع کا اختیار باقی نہ رہے بغیر نکاح کے یا بغیر کسی اور شرعی طریقے کے، تو دونوں طلاقوں میں فرق ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ 4 مہینے تک اگر تم نے قسم کھائی ہے اور 4 مہینے سے پہلے قسم توڑ دی تو قسم کا کفارہ 4 مہینے سے کم پہ قسم کھائی تھی، 3 مہینے، 3.5 مہینے، حتیٰ کہ قسم کھائی 4 مہینے سے 1 دن پہلے کی بھی، تو بھی قسم توڑنے کا کفارہ دے گا، اور ایلا نہیں ہوا۔ ایلا تو ہوگا جب 4 مہینے پورے ہو جائیں یا 4 مہینے سے زیادہ مدت گزر جائے اور قسم اس کی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی بھی ازدواجی تعلق نہیں رکھوں گا، تو اس صورت میں ایک طلاق بائن پڑ جائے گی، یعنی جو ہی یہ مدت پوری ہوتی ہے 4 ماہ یا اس سے زیادہ، تو وہ ایک طلاق بائن پڑ گئی، اب نکاح ٹوٹ گیا۔ ارشاد فرمایا فَإِنْ فَاءُوا، اور اگر وہ رجوع کر لیں گے، یہ پچھلی آیات میں گزر چکی بات کہ رجوع کر لے اچھی بات ہے، اپنی قسم توڑ دے، کفارہ ادا کر دے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ گھر کو برباد کر لے یا گھر کو اجاڑ لے، اور پھر اللہ تعالی مغفرت بھی کرنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، اور اگر پکا ارادہ ہو ہی جائے طلاق کا تو پھر بتلایا ہے کہ طلاق یافتہ عورتیں جنہیں طلاق مل جاتی ہے وہ اپنی عدت کو کیسے پوری کریں گی، تو وہ طلاق یافتہ عورت جو کہ عام طور پہ ہوتی ہے شوہر اس کا جی رہا ہے اور اس نے اسے طہر کی پاکیزگی کی حالت میں ایک طلاق دے دی،
اور ایک طلاق کے بعد 3 مرتبہ ایام جو ہیں یہ اس کی عدت ہے، اور اس کے بعد وہ بری ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا، اور شوہر کے پاس ان 3 مرتبہ ایام تک اختیار ہے، چاہے تو وہ رجوع کر لے اور چاہے تو وہ چھوڑ دے اور طلاقیں پڑتی رہیں، پھر اس کے بعد دوسری طلاق پڑے گی اور تیسری طلاق پڑے گی اور اس کی عدت پوری ہو جائے گی اور وہ عورت نکاح سے آزاد ہو گئی۔ اور اسی لیے سب سے اچھا طریقہ جو طلاق کا ہے، اول تو طلاق ویسے ہی منع ہے، لیکن فرض کیجئے کسی کو دینی پڑ جائے تو طلاق کا سب سے اچھا طریقہ بس یہی ہے کہ ایک طلاق دے دے اور اس کے بعد کچھ نہ کہے، ختم ہو جائے گا مسئلہ۔ انتظار کرے، سوچ سمجھ کے طلاق دے تاکہ رجوع نہ کرے، اور اگر رجوع کرنا ہے جو کہ بہت ہی اچھا ہے تو پھر اس عدت کے اندر کم سے کم رجوع کر سکتا ہے۔ عدت ختم ہو گئی، بعد میں جا کے پتا چلا کہ غلطی ہو گئی